آپ سے آغاز کرتے ہیں، علامہ صاحب کچھ فرمائیے گا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے اور اس کی جزا جو ہے ہمیں ملنی ہے۔ تو کچھ فرمائیے گا کہ دین اور دنیا کے حوالے سے قرآن کیا تصور پیش کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، اور ایک اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ اور افراط و تفریط سے ہٹ کر جو اسلام کے اندر نہ تو راہبانیت ہے اور نہ ہی دہریت ہے۔ بالکل نہ تو ایسا ہے کہ آپ بالکل سارے زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر تزوج کو، تجارت کو، معاشرت کو، معیشت کو، ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر اور آپ جو ہے ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں، اور نہ ایسا ہے کہ آپ دنیا کے پتلے بن جائیں۔ یقیناً جو آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کی ودیت میں، انسان کی نیچر میں اور انسان کی جبلت میں جن کی محبت موجود ہوتی ہے۔ انسان ازواج سے، اولاد سے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، انسان کھیتی باڑی سے، جانوروں سے، ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ دنیاوی ساری معاملات ہیں، یہ دنیاوی ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، ہر چیز انسان کے لیے رکھی ہے، فرمایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زینت اور اس دنیا کی ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے لیکن پھر بھی آخرت کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ تو اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ تو انسان دنیا کا پتلا بن جائے کہ انسان صبح سے شام تک دنیا میں لگاؤ، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا ایک وہ بندہ ہے کہ جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا، دنیا کا ہو گیا، آخرت کی بالکل یاد نہیں۔ اور فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، معاملات دنیا کو چلاتے ہوئے اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیم عطا فرمایا، حضور نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی فرمایا، میں نے تجارت بھی کی، میں نے سارے معاملات کیے۔ تو رئیس بھائی سب سے بڑھ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، حضور کی سیرت موجود ہے ہمارے پاس، تو حضور سے بڑھ کر کامل و اکمل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق و درس دیا۔ حضور نے فرمایا، صحیح فرمایا، کئی مقامات پر فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل۔ فرمایا دنیا سے دل نہ لگاؤ، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے اندر جو تم کرو گے وہ آخرت کے اندر تمہیں نتیجہ ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی ازواج کا، اپنے اہل کا، اپنی جان کا، ہر چیز کا تم پر حق ہے، اس حق کو بھی تم ادا کرتے ہوئے دنیا میں رہو۔ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، اپنی ذات کا بھی حق ادا۔ بہت اچھی بات فرمائی آپ نے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اور اس میں لائف میں توازن لانا ہے، ایک بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ اب سچویشن یہ ہے علامہ صاحب کہ ایک دیندار ہے، لیکن وہ کیا غالب نے کہا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بحث غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، وہ دنیا داری کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، اور ایک ٹوٹلی دنیا دار ہے شخص، اور وہ دین کا لبادہ اڑے ہوئے۔ تو اس میں کس طرح تفریق کی جائے گی، یا سمجھنے والا کس طرح سمجھ پائے گا کہ جو زندگی گزر رہی ہے وہ آیا کس پیمانے پر گزر رہی ہے؟ کیا اس کا انداز ہے؟ رئیس بھائی یہ تو بڑا نازک بورڈ ہے، اس میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے سارے، اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا۔ بڑی مہربانی، ہم تو خود کیا بس، وہ سب نے جو بات کی اور آپ نے بھی فرمایا، اقبال نے بھی کہا نا کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن، لباس خضری پہنا ہوا ہے اور بزرگوں کے چولے پہنے ہوئے ہیں، چنیاں کی ہوئی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے راہزن ہے۔ اندر سے اصل میں ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں لباسوں سے، کپڑوں سے، لباسوں سے، پگڑیوں سے، ٹوپیوں سے، جبوں سے، اسی سے ہماری بزرگی کا اور ہمارے سارے کرامات کا ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے کہ آج کل پیری مریدی نام اس کا ہے کہ کتنے گارڈ ساتھ ہیں، کتنا ان کا پروٹوکول ہے، کتنے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ سب سے بڑا مطلب کہ صوفی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ پیمانہ تو نہیں ہے، یہ لوگوں کا ہمارے ہاں لوگ آج یہ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے وہ صاحب نے گفتگو فرمائی، بڑی اچھی بات کی ہے کہ اصل میں جو انسان کا جو دل ہے
کون ہوتا ہے فقیر، کون ہوتا ہے غنی؟ فرمایا الغنا غنا القلب، فقیری دل کی ہوتی ہے، درویشی دل کی ہوتی ہے، غنا دل کا ہوتا ہے۔ کسی کو بہت سارا مال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا تو حال یہ ہے کہ وادیان ملآن من الذہب، فرمایا سونے کی بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو پوچھا جائے تو کہے گا ایک اور مجھے مل جائے۔ قرآن نے جو تربیت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، دیکھیں ہمارے یہاں ایک بات بڑی عمومی طور پر کہی جاتی ہے، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے استادوں کی سطح کے، ہمارے عمومی طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس وقت کا زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ، جذبات ہمیشہ انسان کے رہے، انسان کی جبلت میں، انسان کی نیچر میں جو تمنائیں، آرزویں، دنیا، مال، وہ تو ہمیشہ ہے، وہ تو اس زمانے کا انسان ہو یا آج کے زمانے کا انسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی، وہ بھی دنیا داری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مال سے محبت، ہر چیز سے محبت، لیکن دیکھیں مکہ مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک غنی تھا، قرآن ان کو کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کے لیے۔ اچھا وہ جو مدینے کے اندر آئے، انسان کی تمنا ہے بھائی مجھے بھی تو کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، میں اپنے گھر کو تو دیکھ لوں، فرمایا نہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور قرآن نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل سے حرص و حوث کو کھینچ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کیا کہ ان کے دلوں کو پاک فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس دل سے حرص و حوث کو نکال کر ان دلوں کو منور و مطہر کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں تصوف یا ہمارے ہاں آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ آپ بظاہر کتنا بھی اپنے آپ کو رنگ میں، جیسے وہ سب ذکر کر رہے تھے کہ کیموفلاج کر لیں آپ، وہ اتنا ہی کام ہوگا، اندر ہمارا اسی طرح کا اسی طرح ہوتا، اندر کا کچھ نہیں ہوگا۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، ہماری تسبیح کے بڑے بڑے مڑکے جو ہے نا، پنجابی کہتے ہیں مڑکے بڑے بڑے مڑکے والی تسبیح، جتنے بڑے مڑکوں والی تسبیح ہوگی وہ جتنی پھرے گی سمجھے کہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا یہ تسبیح پھرنے سے کچھ نہیں ہوگی جب تک من نہیں پھرے گا، اندر نئی تسبیح کے اثرات ہوں گے تو یہ تسبیح پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تعریف فرمائی، ان سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ اب فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدر، فرمایا دنیا کیا ہے؟ فرمایا انسان کے پاس گھر ہے، مال ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، فلان ہے فلان ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر دیں، دور کر دیں تو یہ سب دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، سب کچھ موجود ہے لیکن انسان کا من اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ فرمایا نا کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو محلات کے اندر رہتے ہیں، بڑے خوبصورت بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر ہے، ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، حسد نہیں، کسی کے لیے کینہ نہیں۔ فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود فرمایا ان کی لو اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار ہے، وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ والے۔ تو دنیا کا معیار ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں جیسے آپ دیکھیں رمضان ابھی آئے گا تو کہیں گے فقیر، پوچھتے ہیں مولانا صاحب فقیر کہاں ہے؟ کہیں گے یہ جو سارے گرین اس پہ کھڑے سگنل کے اوپر گندے کپڑے پہن کر، ان کو بھی پتا ہے کہ جتنے گندے کپڑے ہوں گے کہیں گے یہ فقیر ہے سب سے بڑے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان کے اندر کتنے پردہ پوش لوگ، اسی طرح ہمارے تصوف میں بھی ہے۔ ہمارے یہ کہ جس نے جتنے زیادہ چولے پہنے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ چولے اور یہ چنیاں اور یہ بڑے مڑکیوں والی تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب کچھ انسان کا من ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو وہ سب سے بڑا صوفی ہے، اور کچھ نہیں ہے اور حرص ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واضح الفاظ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک بات صاحب کی بڑی کروں گا، مثال کے طور پہ آپ شادی میں کسی میں گئے، وہاں پر میوزک بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، آپ جا کے چپ کر کے کسی کونے پہ بیٹھ جائے تو کہیں گے یار بڑے شریف مولانا صاحب، آپ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی بند کر رہے ہو اس کو یا ہم اٹھ جائیں، بولیں گے یار مولانا صاحب کا مزاج بڑا سخت ہے یار، دیکھنا چاہیے اتنے لوگ بیٹھے، حالات واقعات مولانا صاحب دیکھیں، تو شادی ہے، آپ روز روز خوشی کا موقع ہے۔ میں نے ایک شادی میں کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا کس نے کہا تھا آپ کو بلاؤ ہمیں؟ اگر بلایا تو بند کرنا پڑے گا یہ۔ اسی طرح مسجد کے اندر بچے شور کر رہے ہیں، موبائل بج رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے جی، سب سے اچھا کون ہے مولانا صاحب؟ جو کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں۔ ہمارے امام صاحب بہت اچھے، کسی کو کچھ بولتے جو مرضی جو کرتا رہے۔ تو وہی موسیٰ والی بات ہے کہ آپ جب امر بالمعروف کریں گے، آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر روکیں گے کسی کو، برے لگیں گے آپ۔ علامہ صاحب غالباً یہ اس پروگرام کا شاید آخری سوال ہو، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ فرمائیے کہ مالی منفعت
کے حوالے سے یا دنیا داری کے حصول کے حوالے سے یا کسی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کسی سنت کو ترک یعنی کہ داڑھی جیسی سنت کو ترک کیا جائے، تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے تاریک سنت ہے، اس نے تو دین کو بالکل ہی بھولا دیا. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، مفتی ابوبکر صدیق صاحب نے شروع کے اندر بڑی اچھی بات فرمائی تھی کہ ہمیں مال کے حصول میں، مال کی جد و جہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی دو بنیادی چیزیں، ایک یہ کہ مال ہم کیسے حاصل کر رہے ہیں، کن ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کن مصارف کے اندر خرچ کر رہے ہیں. مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے، اس کو پوچھو کہ کیا کہ وہ کہے کہ یہ میری دکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے. مومن کہتا ہے نہیں، یہ سب کچھ مستعار ہے، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ جب آپ مال کو حاصل کر رہے ہوں تو تب بھی اتباع ہو، جب آپ مال کو خرچ کر رہے ہوں تو اس وقت بھی اتباع ہو. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. خرچ کے اندر بھی، حصول کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان نہ تو حصول کے اندر پرواہ کرے گا، نہ خرچ میں پرواہ کرے گا. انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، وہ کہے گا مال آتا رہے. اور حضرت نے آج یہ بات کی کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو یہ ہے، فلاں کو یہ ہے، فلاں کو یہ، تو ہماری جو پرائورٹی اور اولیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا بس مال لے کر مال پکڑو، بس مال پکڑو. وہ آج مارکیٹ میں، چونکہ ان کا تو خاص طور پہ تعلیم سے تعلق ہے، پوچھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کے اندر کون سا بکنے والا سبجیکٹ ہے. تربیت سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم تعلیم کو صرف اور صرف معاش کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں تربیت، ہم نے بچے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ راستے میں نہیں پھینکنا، گلی میں نہیں پھینکنا، فلاں نہیں، کچھ نہیں. صرف یہ ہے کہ کون سا بکنے والا سبجیکٹ ہے وہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے. اور اس کو ایک یہ وجہ ہے، دیکھیں آپ کہ لاشیں تڑپ رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ڈاکٹر ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں پہلے ادھر پیسے جمع کراؤ پھر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا، میری تعلیم شالیم کچھ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے معاشرے کو بے ایمانہ حص بنا دیا کہ مادیت اپنے اوپر سوار کر لی، اپنا سب کچھ. یہی سب سے بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے صوفیاء کرام، حضور سیدنا غوث تو کہا یہ جاتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی جب ہے ہی نہیں. مولانا آپ خواہ اتنے مسائل ہمیں بتا رہے ہیں. دین میں سختی نہیں، ہم نہیں کہتے دین میں سختی، اور نہ ہم نے کبھی بحمد اللہ تعالیٰ یہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے نہ ہم نے کبھی بیٹھ کر اس قسم کی راہبانیت کی بات کی ہے. ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. نہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ کپڑا اچھا نہ پہنے، جوتی اچھی نہ پہنے، اچھا گھر نہ لیں. خدا تعالیٰ آپ کے بچوں کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کے خلیل نے دعا مانگی بچوں کے لیے تو کیا کہا؟ فرمایا کہ خدایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما. تو ہم اپنے بچوں کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانگتے ہیں کسی کا گلا کاٹ کر، کسی کی خوشیوں کو چھین کر اپنے گھر میں خوشیاں لے کر آ جاؤ. وہ گھر کبھی خوش نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب دین میں جبر سے مراد وہ غلط لوگ مطلب لیتے ہیں، اس کے معنی یہ کہ جو غیر مسلم ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ جو مسلمان ہے اس سے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، پھر ایمان کا بیج لگے گا. یہ نہیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہ ایک سجدہ شیطان کو کر لیا تو ایک رحمان کو کر لیا، ادھر دنیا بھی راضی تو دین بھی راضی. بہت شکریہ ادا کروں گا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید سوالات صرف ایک جملہ کہوں گا کہ آج ہم دین و دنیا کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کتنا ظلم کر دیا، بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کتنا ظلم کر دیا کہ دین کے نام پر دنیا کو کیسا بنا لیا. یعنی ایک رمضان ہمارا مقدس مہینہ تھا پروفیسر صاحب، آج ہم نے اس رمضان کو بھی برائے فروخت پہ لگا دی، اس کو بھی برائے فروخت پہ لگا دیا کہ بیچ ڈالو رمضان کو. وہ ساری برکتیں، وہ رحمتیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کہا جی بیچو، رمضان آ رہا ہے، بیچو رمضان کو فروخت کرو. تو ہم نے آج یہ کر دیا ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا. خدا را دنیا کمائیں، سب کچھ دنیا حاصل کریں، لیکن اللہ کے دین کو نہ بیچیں، رمضان کو فروخت نہ کریں.